کیا لیاقت چٹھا صاحب نے جو کل ان کا 8 دن بعد ضمیر جاگا اور انہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی، پھر خودکشی کی کوشش کو ترک کیا اور اس کے بعد پلان کیا کہ میں جا کے جو ہے وہ دھاندلی کو ایکسپوز کروں گا. آپ آر او بھی نہیں ہیں، آپ ڈی آر او بھی نہیں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں لیگلی سپیکنگ آپ کے پاس 2 طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، یا دستاویزی ثبوت ہوتا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس، یا آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں دھاندلی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں آپ جیتے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، آپ گجرانوالہ فیصل آباد میں آپ نے سیٹیں نکالی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں مسلم لیگ نون جیتے وہاں پہ دھاندلی ہے، اور جہاں پہ آپ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہے. 9 مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی. میں فی الحال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں. پرچے رجسٹر ہونے چاہیے. جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے یہ کام نہیں چلے گا. آپ اسے ایک اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے واٹس ایپ گروپ کا اسکرین شاٹ ہے جو ہمیں رسائی ملی ہے. لیاقت چٹھا صاحب سے بات ہوئی ہے ابھی، وہ پنڈی اسٹیڈیم جا رہے ہیں. پلیز ٹیل ایوری ون بی ریڈی. یہ ارسلان بیٹے کی ایک میسج آیا ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، اور نہ صرف میسج آیا ہے، آگے کہا جا رہا ہے کہ جرنلسٹ کو بھی لوپ میں رکھا جائے. حامد، عمران، صدیق کے 3 نام انہوں نے لکھے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ موہت بھائی صابر، شاکر اور وجاہت خان کو بھی آن بورڈ کر لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا آلریڈی بات ہوگی اور ہم یہ ٹرینڈ چلانے لگے ہیں ساڈا حق ایتھے رکھ، اور ٹرینڈ یہی رہے گا، نو چینج ان پلان. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا لیاقت چٹھا صاحب نے جو کل ان کا 8 دن بعد ضمیر جاگا اور انہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی، پھر خودکشی کی کوشش کو ترک کیا اور اس کے بعد پلان کیا کہ میں جا کے جو ہے وہ دھاندلی کو ایکسپوز کروں گا. آپ آر او بھی نہیں ہیں، آپ ڈی آر او بھی نہیں ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں لیگلی سپیکنگ آپ کے پاس 2 طرح کے ثبوت ہوتے ہیں، یا دستاویزی ثبوت ہوتا ہے ڈاکیومنٹری ایویڈنس، یا آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں دھاندلی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ کا رابطہ تھا یہ تو اب ثابت ہو گیا نا، اس کو کوئی ڈینائی کر دے، یہ تو اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے جو میں آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوں کہ بھئی دھاندلی جس دن ہو رہی تھی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو اس دن تو جاگ نہ آئی. جس دن آپ کے بقول تھپے لگائے جا رہے تھے، آپ اس دن رات کو کہتے میں استعفیٰ دے رہا ہوں. آپ کو ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کو پروموشن بورڈ کے ملتوی ہونے پر استعفے کا خیال کیوں آیا؟ آپ کے تانے بانے ارسلان، خالد اور سوشل میڈیا ٹیم سے نہیں ملتے، آپ کا جب دل کرتا ہے. اب آروز کی تصویریں چل رہی ہیں، کیا یہ آروز کی تصویریں چلانا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا آپ آروز کی تصویریں چلا کے ان کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم مرضی کے نتیجے لیں گے؟ خیبر پختونخوا میں آپ جیتے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، آپ گجرانوالہ فیصل آباد میں آپ نے سیٹیں نکالی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، لاہور میں دھاندلی ہوئی ہے، جہاں مسلم لیگ نون جیتے وہاں پہ دھاندلی ہے، اور جہاں پہ آپ جیتے وہاں دھاندلی نہیں ہے. یہ کام بند کر دیں. آپ نے جو آروز کی تصویریں لگائی ہیں افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے. آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ اپنے آروز کی تصویریں کیوں نہیں لگاتے جہاں آپ جیتے؟ یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ جو جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کرے دھاندلی کا، یہ نہیں بکے گا، یہ نہیں چلے گا. ساری ایویڈنس آ چکی ہے، اور میں کچھ چند ویڈیوز بھی چلانا چاہتا ہوں. میں پریزنٹیشن ہے، آپ چلائیں ذرا. جہاں ہار گئے وہاں پہ جو ہے وہ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. آپ جہاں پہ جیت جائیں وہاں پہ فتح کا جشن ہے، اور جہاں پہ ہار جائیں وہاں پہ دھاندلی کا رونا ہے. یہ دورہ معیار چل نہیں سکتا. آپ کے خلاف ایویڈنسز اب آ چکے ہیں کہ آپ ایک منظم سازش کے تحت آپ اس الیکشن کو متنازع کرنا چاہتے ہیں. آپ ملک میں کیاس چاہتے ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسا کوئی نیا حملہ آپ جو ہے وہ کریں اور اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ کام چلے گا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی جس طرح ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی. آپ کے لوگوں نے وزرائے خزانہ جو آپ کے صوبوں میں بیٹھے تھے انہوں نے لیٹر لکھے، اس ملک کو دیوالیہ کرنے کی پوری کوشش کی. وہ تو نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ فائنل کر دیا.
اور ہم کسی مقام پہ پہنچ گئے، ورنہ آپ کی تو پوری کوشش تھی کہ ملک دیوالیہ ہو، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنا، آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا اور آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ اس ملک کی آپ امداد نہ کریں، آئی ایم ایف کا پروگرام فائنل نہ کریں، 9 مئی جیسے نئے حملوں کی پلاننگ کرنی اور اس کے بعد آروز کی تصویریں لگانی۔ میں فی الحال جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، میں ان سے مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سخت سے سخت ایکشن لیں، پرچے رجسٹر ہونے چاہیے۔ جو انہوں نے آروز کو تھریٹ کیا ہے، یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ آروز کو بھی تھریٹ کریں اور ایک کمشنر کے ساتھ آپ رابطے کر کے اس کو کوئی پیشکشیں کر کے ایک منظم کیمپین چلائیں جس کے اسکرین شاٹس آپ کے سامنے شیئر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جھوٹ کی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست، منافقت کی سیاست اور پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جو سیاست ہے، اس کی قابل قبول نہیں ہے۔